اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد عزیزان گرامی، ایام اعظام میں امام حسین علیہ السلام کے خطبے اور بیانات جو آپ نے سفر کے دوران کربلا میں پہنچ کے دیے ہیں، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کے اقدام پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اتنا تکلیف دہ سفر، اس قدر مصیبتوں بھرا سفر، اتنی زحمتیں، بعد میں سب کی قربانیاں کیوں دیں؟ بہت بڑی قربانی ہے، ایک آدمی کی نہیں ہے۔ پورا گھر لوٹا دیا، اور ظاہر ہے کہ یہ معاذ اللہ غفلت میں نہیں ہوا کام، یہ کہ اچانک ہو گیا ہو۔ اچانک کا مسئلہ نہیں ہے۔ بیانات بتا رہے ہیں کہ بالارادہ کسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے امام نکلے ہیں، ارادے سے نکلے ہیں، غفلت سے نہیں۔ جب بیعت کے لیے حاکم مدینہ کے پاس یزید کے یہاں سے خط آتا ہے تو وہیں سے بات شروع ہوتی ہے، اور اسی قربانی کی یاد ہم لوگ مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں۔ جب تک دنیا رہے گی، امام حسین کے چاہنے والے رہیں گے، اس یاد کو مناتے رہیں گے، جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کوشش تو ہوتی ہے، لیکن اتنا بڑا قدم ہے، اتنا مضبوط اقدام ہے کہ اس کو پسپا کرنا آسان نہیں ہے، بلا دینا آسان نہیں ہے۔ ایسے میں کوئی اٹھنے کے تیار بھی نہیں تھا۔ اگر فرزند رسول نہ ہوتے، کوئی تیار بھی نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جو 4-5 مہینے کا سفر وہ رہا، رجب اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، پھر محرم آ گیا۔ اس سفر میں اور کربلا میں پہنچ کے جو ارشادات آپ نے فرمائے ہیں، جو باتیں کہی ہیں جو لوگوں سے، اگر عالم انسانیت اس کو پڑھ لے اور دیکھ لے اور کوشش کر کے اس کو سمجھ جائے، دو اقدام حسینی کا فلسفہ سامنے آ جائے گا، اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی سمجھنے میں۔ اسلام کے پیغام کو اس طرح بھلا دیا گیا تھا، اسلام کی حفاظت کرنے والے، اس کو بچانے والے لوگوں کو جو پیغمبر نے آگے کیا تھا غدیر کے میدان میں، یہ سلسلہ اب یہاں سے چلے گا، وہیں بلا دیا لوگوں نے۔ نتیجہ نکلا کہ جو تخت حکومت پر آنے والے لوگ تھے، پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر لے گئی۔ قوم بھی گئی، اور انبیاء کی آدم سے لے کے خاتم النبیین تک کی محنت بھی پامال ہونے جا رہی تھی، اگر حسین ابن علی نہ ہوتے۔ جس کی حکومت ہوتی، اسی کا بول بالا ہوتا، اسی کا سب پرچار ہوتا، اسی کی باتیں چلتی، اسی کا مشن چلتا، اسی کے قانون چلتے، اسی کی سیرت چلتی۔
لیکن اگر ایک آدمی بولنے والا کھڑا ہوتا ہے تو چاہے سب بیدار نہ ہوں، کچھ بیدار ضرور ہوتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس وقت بیدار نہ ہوں لوگ، اس کا نتیجہ لانگ ٹائم کے بعد نکلے۔ اور کربلا میں فوراً کچھ نہیں ہوا، فوراً تو بجائے سب قتل کر دیے گئے، لیکن کچھ لوگ اٹھے، کچھ لوگ نکلے آپ کی باتیں سن کے، پھر کوفے میں، پھر شام میں، پھر اس کے بعد جب اس کا ظلم اور بڑھا مدینے کی طرف اور مکے کی طرف، تو لوگ متوجہ ہوئے، متوجہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد یزید نے لمبی عمر نہیں پائی۔ امام حسین کا قتل، ان کے خاندان کا قتل، مدینے پہ چڑھائی، مکے پہ چڑھائی، یہ سب اسلام کی پامالی کا ذریعہ ہے۔ جب ایسا اقدام ہو گیا تو امام نے گویا اسلام کو پامالی سے بچا لیا، اور ہمارے ہندوستان کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، نہیں، تو جیسے جیسے لوگ بیدار ہوتے چلے گئے ویسے ویسے بات سمجھ میں آتی چلی گئی، اور آج بہت سے سو کے جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ تو خود ان کے بیانات میں ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی، امام مظلوم کے۔ میں نے جو پچھلے جمعے کو آپ کے سامنے عرض کیا تو یہی تھا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جملہ کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو، اس کا مطلب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، متوجہ نہیں ہیں لوگ۔ بعض متوجہ بھی ہے تو ہمت نہیں ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ سب باطل کو پھیلایا جا رہا ہو، حق کا کوئی انکار کر رہا ہے؟ اس کا مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے۔ ہمت ہے تو فرزند پیغمبر میں، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ جس میں ہمت ہے وہ کھڑا ہوگا تبھی تو کام ہوگا۔ جو سب بجھے ہوئے چراغ ہیں، ان چراغوں کو روشنی دینے والا تو کوئی ہو، اور وہ بھی سویا رہ جائے گا تو پھر تو باطل کا بول بالا ہوگا۔ جس چیز کو لوگ دیکھ رہے تھے اور ہمت نہیں کر رہے تھے، حسین ایک ایسا قافلہ لے کے اٹھے جس میں کوئی ہمت میں کم نہ تھا، کسی کی ہمت کمزور نہ تھی، بوڑھے تھے مگر ہمت کمزور نہ تھی، بچے تھے مگر ہمت کمزور نہ تھی، بھوکے تھے مگر ہمت کمزور نہ تھی، پیاسے تھے مگر ہمت کمزور نہ تھی، سب لٹ گیا تھا مگر ہمت کمزور نہ تھی۔ دیکھیے بڑھاپا جو ہے جنگ سے مانے ہوتا ہے، لیکن کربلا کے مجاہدین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پٹکے باندھ کے، بھاؤں کو اوپر چڑھا کے، یہاں پٹیاں باندھ کے، کمر سیدھی کر کے، بوڑھے بھی میدان میں کود گئے، وہ نوجوان بھی میدان میں اتر آئے جن کے ناپ کی ذرا نہیں بنتی تھی۔ کربلا کے چیپٹر میں واقعات میں بڑے پہلو ہیں، ان رجس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے جو میدان جنگ میں بہادر آنے کے بعد للکارتے ہوئے شعر پڑھتا ہے، تو اس میں کسی کا شعر کسی سے کم نہیں ہے عربی زبان میں۔ اور امام حسین نے تو فرمایا تھا کہ اگر دین پیغمبر میری قربانی کے بغیر اس کی پشت سیدھی نہیں ہو سکتی تو آؤ تلواروں بڑھو۔ آپ نے اس جوش و جذبے کا ملاحظہ نہیں فرمایا کہ جس کا سب لٹ چکا ہو اس کے اندر ہمت کیسے پیدا ہوگی؟
یہ اللہ کی بخشی ہوئی طاقت تھی، عصمت، امامت اور روحانیت کا زور تھا، جس کی بنا پر حسین نے کہا کہ تلواروں بڑھو اور میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ تو اتنا بڑا قدم اٹھانا اور سب کی قربانیاں پیش کرنا صرف اس لیے ہے کہ کلمہ حق بلند ہو جائے، باطل پسپا ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، اور آج کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، قیامت تک پھر کوئی یزید پیدا نہ ہونے پائے، اور ہوا بھی نہیں۔ اور جب کوئی یزید پیدا ہو تو اسے حسینیت کا آئینہ دکھایا جائے کہ دیکھو یہ قربانی بہت دیر پا ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ دو چار جگہیں میں نے آپ کو سنانے کے لیے تاریخ سے نقل کی ہیں، جس میں سے ایک سنایا میں نے آپ کو پچھلے جمعے کو، آج سنا رہا ہوں۔ یہ طبری کی روایت ہے کہ قال ابو مخنف، ایک راوی ہے میدان کربلا کا، اس کی بھی تاریخ ہے، ابو مخنف، عن عقبہ ابن ابی غیرار ان الحسین خطب اصحابہ واصحاب الحر، امام حسین نے اپنے اصحاب کے سامنے اور حر کے ساتھی جو آئے ہوئے تھے پانی پلایا تھا، سب ساتھ ہو گئے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ محرم سے پہلے وہ مل لیے تھے، پیاسی حالت میں جب ملے تھے تو محرم سے پہلے کی بات ہے، 27-28 تاریخ کچھ ہے ذی الحجہ کی، 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ تو سب جمع ہو گئے وہاں، امام نے ان کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، امام نے ان کے درمیان تقریر کی، خطبہ اصحابہ و اصحاب الحر، اپنے اصحاب کے درمیان حر، سب بیٹھے ہوئے تھے ایک ساتھ، جنگ چھڑی نہیں تھی، جنہوں نے پانی پلایا تھا ان کو وہ سب احسان مند بھی ان کے تھے، دونوں ہی بیٹھے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ وہ ہیں جن کو امام حسین لے کے آئے ہیں، کچھ بعد میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ یہ حر بھی ابھی شریک نہیں ہوا امام حسین کے ساتھ، 10ویں محرم کو آیا ہے، وہ بھی ہے۔ اس کے درمیان سید الشہداء مقام بیضا میں فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، سرکار سید الشہداء نے ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ قال، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آپ نے یہاں حوالہ دیا پیغمبر کے الفاظ کا اور پیغمبر کی حدیث کا، معصوم کو ضرورت نہیں ہے حوالے دینے کی، ان کا کہا ہوا خود حجت ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین میرا مجھ سے ہے، تو کوئی بات حسین علیہ السلام پیغمبر سے الگ ہو کے نہیں کہتے، اس وجہ سے یہاں حوالہ بھی دے رہے ہیں آپ۔ یہ لوگوں، میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان وان لم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حق علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، میرے نانا نے فرمایا ہے، اس حدیث کو یاد دلا رہے ہیں جو مسلمان پیغمبر کے زبان اقدس سے پہلے سن چکے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آدھے سے زیادہ لشکر امام حسین کے ساتھ تو تھوڑے تھے، ان کے ساتھ زیادہ تھے، کہتے ہیں کہ کذالک کا لشکر ان کے ساتھ تھا، تو کچھ اصحاب امام حسین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بقیہ لشکر ہو رہا ہے، ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ آپ وہاں فرما رہے ہیں یہ لوگوں، کیا تم نے نہیں سنا رسول اللہ نے کیا نہیں فرمایا تھا؟ یہ لوگوں، من رأى سلطانا جائرا، جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کر رہا ہے، پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ اگر ایسے بادشاہ کو دیکھو کہ جو حرام، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ،
اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، مخالفاً لسنت رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالعصم والعدوان، اور لوگوں کے درمیان ظلم و زیادتی کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، ایسے بادشاہ کو اگر کوئی دیکھے، وَإِن لَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ، تو چاہے زبان سے چاہے فعل سے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، وہ شخص دیکھتا رہ جائے، بس خاموش تماشائی۔ تم نے سنا نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو کوئی دیکھے اور کچھ نہ بولے یا کچھ نہ کرے، لم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فعل سے یا قول سے، یعنی زبان سے نہ روکے یا ہاتھ سے اس کو نہ روکے کہ نہیں ایسا نہ کرو، یعنی چپ چاپ دیکھتا رہ جائے۔ ظالم بادشاہ کو دیکھ کے اگر چپ رہ جائے کوئی، تو اللہ کو حق حاصل ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ اس چپ رہنے والے کو بھی، اس کا بھی حشر ظالم کے ساتھ کر دے، جو اس کا حشر ہوگا اس کا بھی حشر ہوگا۔ ایک فکر دی نا پیغمبر کے حوالے سے امام حسین نے، یعنی اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں اٹھے ہیں، اپنی طرف سے نہیں نکلے ہیں، کیونکہ حسین پیغمبر سے ہیں، دین پیغمبر کے محافظ ہیں، اس کی رکھوالی کرنے والے ہیں، اس کا تحفظ کرنے والے ہیں، لہذا جو پیغمبر دین لایا تھا اسی پیغمبر کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور یہ ایک زمانے کے لیے بات نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اقدام حسینی کی قدر و قیمت زمانہ جیسے گزرتے جائے گا ویسے ویسے اس کی قدر و قیمت پہچان میں آتی چلی جائے گی۔ یہ ایک زمانے کے لیے جملہ نہیں ہے، یہ جب بھی کسی ایسے شخص کو دیکھو، اب وہاں سلطانن جائرن ہے، یعنی بادشاہ، ظالم بادشاہ، ممکن ہے خالی ظالم و بادشاہ نہ ہو، بادشاہ کسی نے نہ بنایا ہو، بہت سے لوگ ہوتے ظالم ہوتے ہیں، ان کا گروپ ہوتا ہے ایک، بادشاہ باقاعدہ رجسٹر تو نہیں ہوتے مگر ہو ہی جاتے ہیں وہ۔ تو یہ جملہ ہر زمانے کے لیے ہے کہ اگر کسی نے ایسے کو دیکھا کہ ظلم کر رہا ہے، حرام کو حلال کیے دے رہا ہے، حلال کو حرام کیے دے رہا ہے، عہد خدا کو توڑ رہا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، اور پھر بھی کچھ نہ بولے، چپ چاپ رہے، وہ ایک زمانے کے لیے ہے۔ یہ اس زمانے میں چونکہ یہ شرارت باڑ پار آئی ہوئی تھی، لہذا پیغمبر کا حوالہ دیا، حوالہ دے کے چلے گئے، لیکن یہ پیغام حسینی، اقدام حسینی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے۔ جب بھی ایسا ہو، جب بھی سنت پیغمبر کے لوگ مخالفت کریں، پیغمبر کے طریقے کے لوگ مخالفت کریں، اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کریں، حلال کو حرام بنا دیں، اور پھر بھی چپ رہیں، کچھ نہ بولیں نہ کچھ کریں، نہ فعل سے نہ قول سے، ایک صورت تو یہ کہ کرے، اس کو روکے، اور ایک روک نہیں سکتا بیچارہ، طاقت نہیں، اکیلے بیٹھا ہوا ہے، سامنے کی پارٹی بڑی ہے، ظالم لوگ زیادہ ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتا، تو کم سے کم منہ سے بول ہی دے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے کیا کر رہے ہو، دین خدا تو یہ ہے تم یہ کر رہے ہو، فرمان رسول تو یہ ہے تم یہ کر رہے ہو، اللہ کا حکم تو یہ ہے تم یہ کر رہے ہو، یہ سب دیکھتا رہ جائے، چپکا رہ جائے وہ، تو اللہ اس کا حشر کہاں کرے گا؟ اسی ظالم کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب امام ان الفاظ میں خطاب فرما رہے ہیں کہ اللہ ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق و باطل غالب آیا جا رہا ہے، باطل کا پرچار ہو رہا ہے، حق کے اوپر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب سماج کے اندر برائیاں پیدا ہو چکی تھیں، اور امام نے بیدار کیا، اور خالی اس وقت بیدار نہیں کیا بلکہ حدیث کو سنا کے اس طرح بیدار کیا کہ جب جب تمہارے درمیان ایسی برائیاں پیدا ہوں تو حسین کے اقدام کو لوگوں کو سنا دینا، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جیسے ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے سنت کو غلط کیوں ہے آدمی؟ عہد خدا کو توڑتا کیوں ہے آدمی؟ جب اس کا نفس شریک ہو جاتا ہے۔ اسی نفس کو دبانے کے لیے دین آیا تھا کہ حکم خدا غالب رہے، دین خدا غالب رہے، نفس غالب نہ ہو، نفسانیت نہ آنے پائے، نفس کو مارو۔ اگر تم سے کوئی قاعدہ قانون نہیں بنتا ہے تو نہ بنے،
اللہ اور اس کے رسول کے پاس قاعدہ و قانون ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا، ہم کیسے کیا کریں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ۔ تمہیں سمجھ میں ہے؟ تمہاری عقل کام نہیں کر رہی اس موقع پر تو جاؤ اللہ رسول سے پوچھو، اس کے پاس بنا بنایا قانون ہے۔ حلال خدا کو حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حرام خدا کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت رسول کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کے پاس بہترین سیرت موجود ہے، تمہارے لیے بہترین سیرت موجود ہے، مگر کس کے لیے؟ جو آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے۔ اچھا نمونہ پیغمبر کے پاس ہے کس کے لیے؟ جو آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے۔ جو آخرت نہیں چاہتا اس کو پیغمبر کا طریقہ اچھا ہی نہیں لگے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اتنی دیر تو میں نے بجلی کے انتظار میں تقریر ٹالتے ٹالتے سنا دیا آپ کو، اصل بات تو رہ گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی خطابت کا ایک امتحان ہے، مگر آپ نے بڑے صبر و سکون سے سنا اور میں نے بڑے اطمینان سے سنانے کی کوشش کی کہ بات پبلک تک امام حسین کی پہنچے، ان کے اقدام کو پڑھ کے، ان کے قول کو پڑھ کے، ان کی باتوں کو پڑھ کے۔ جب خود صاحب معاملہ بیان دے رہا ہے تو اپنی طرف سے عقلی گدے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان کا کوئی بیان نہ ہوتا، چپکے سے نکل گیا اور کہیں چپکے سے مار ڈالے گئے ہوتے تو قیاس آرائیاں ہوتی اور لوگ باتیں کرتے کہ پتہ نہیں کیا ہوا صاحب، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن قدم قدم پہ وہ لوگوں کو روک کے، پھر ٹوک کے، پھر سمجھا کے جب بتا رہے ہیں تو ان جملوں کو کیوں نہ تلاش کیا جائے، ان واقعات کو کیوں نہ تلاش کیا جائے جو وہاں سے لے کے یہاں تک امام حسین نے اختیار کیا ہے، پھر راہ کوفہ و شام میں جو اہل بیت نے اختیار کیا ہے۔ بظاہر قتل ہو جانے والوں کو دیکھ کے سمجھ لینا کہ ہار گئے غلط بات ہے۔ جس مقصد کے لیے اٹھے تھے وہ مقصد زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے بعض خطبہ یہ کہتے کہ صاحب وہ غدیر کو بچانے کے لیے اٹھے تھے۔ یقیناً لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا تھا، اگر اس کو نہ بھلائے ہوتے تو کچھ نہ بھولتا۔ اس سے بڑا عالم یہ ہوگا کہ ہم غدیر کو یاد رکھ کے بھی بہت کچھ بھول جائیں۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ہم پھر بڑے مجرم ہو جائیں گے۔ جس کو غدیر یاد ہے کم سے کم اس کو امامت کا پیغام یاد ہونا چاہیے۔ وہیں سے معاملہ خراب ہوا تھا، خراب ہوتے ہوتے یہاں آیا تھا۔ غدیر سن 10 کا واقعہ ہے، کربلا سن 60 کا واقعہ ہے۔ 50 برس میں امامت کے اقدام کو اور امامت کی خدمتوں کو اور امامت کے تحفظ کو اور امامت کے مشن کو لوگ بھلا چکے تھے۔ حسین وارث پیغمبر ہیں، حسین وارث علی ہیں، حسین وارث حسن ہیں، ہر ایک کے وارث ہیں۔ جب اس پیغام کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو میرے جد نے کہا تھا کہ جب ایسا موقع آ جائے تمہارے سامنے کہ پیغمبر کی سنت کو مٹایا جانے لگے، کلمہ حق جو بلند ہے اس کو پست کیا جانے لگے، لوگ باطل کا ساتھ دینے لگیں، اس طرح کا جب ماحول آ جائے تو میرا پیغام انہیں سنانا۔ ذرہ برابر بھی اگر ایمان کی چمک دل میں باقی ہوگی تو نور سورج بن کے ابھر جائے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا کوئی، ہر ایک کا فرض بتایا، سامنے جو مخاطبین تھے ان کو فرض بتایا اور ان کے ذریعے پیغام پہنچایا۔ اچھا یہ بھی معجزہ کربلا ہے، یہ سب ختم ہو گئے۔ ان میں سے ایک بیٹا بچا، ایک پوتا بچا بس، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، اور عورتیں بچ گئیں، مردوں میں تو کوئی نہیں رہا۔ ہاں دشمن بھی وہاں بیٹھے سن رہے تھے حسین کا خطبہ، سب تو حسین کی طرف آئے نہیں۔ کہتے 1000 کا لشکر تھا جس کو پانی پلایا تھا، 1000 کہاں آیا حسین کی طرف؟ پورا آیا، ان کا بیٹا آیا، زیادہ بھائی آیا یا غلام آیا۔ اس سے آگے تو نہیں ملتا، 3-4 آدمی زیادہ کا واقعہ نہیں ملتا ہے۔ جو حسین کی طرف آ گئے وہ بھی مر گئے، وہ بھی شہید ہو گئے، وہ بھی کوئی بچا نہیں۔ اس کو دہرانے والا کون ہے؟ عزیزان گرامی، ہماری باتیں دشمن کی کتابوں میں ملتی ہیں،
اللہ اگر موسیٰ کو بچانا چاہتا ہے تو فرعون کے محل میں بچا لیتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا ہے تو اللہ نار نمرودی میں بچا لیتا ہے۔ یہ پرانی باتیں موجود ہیں اور خالی باتیں نہیں دہرائی گئی ہیں، خالی یہ واقعہ سنایا نہیں گیا ہے، واقعات کو ذہن نشین کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ موسیٰ کہاں پلے؟ فرعون کے دربار میں پلے، دشمن کے گھر میں پلے اور ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آگ جلانے کے بعد بھی نمرود کے آگ میں پیغمبر ہمارا جلا نہیں۔ جو خدا بے پناہ آگ کے درمیان موسیٰ کو بچا سکتا ہے، جو طوفان میں نوح کو بچا سکتا ہے، کشتی کو بچا سکتا ہے، جو فرعون کے دربار میں اپنے نبی کو بچا سکتا ہے، وہ سب قتل ہو جانے کے بعد بھی کیا پیغام حسین نہیں بچا سکتا؟ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، جسہ جسہ اس کو پڑھیے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ 5 مہینے کی گفتگو اور تقریریں اور خطبے، ہر جگہ تقریر نہیں کی ہم نے، لیکن باتیں تو ہوتی رہی نا۔ اگر مورخ نقل کرتا تو موٹی موٹی جلدیں بن جاتی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ساری باتیں ملتی نہیں ہیں، مگر جو ملتی ہیں، جو چراغ بجھ گئے، لیکن جتنی چراغ جل رہے ہیں اگر انہیں کو دیکھا جائے تو زندگی روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔